AKSP کے پیارے پیارے ویورز، السلام علیکم۔ کہانیوں کی دنیا سے ایک اور زبردست کہانی لیے ہم آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو پیارے دوستو، قصہ ہے پرانے دور کا، جب لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دنیا میں ہی مل جایا کرتی تھی، یا کبھی کبھی کوئی خواب یا واقعہ ان کی زندگی بدل دیا کرتا تھا۔ مصر کے ایک گاؤں میں ایک انتہائی نیک، عبادت گزار لیکن کنجوس بوڑھی اماں رہا کرتی تھی۔ ہر کوئی اس کی نیکی اور پرہیزگاری کی گواہی دیتا تھا کہ اس نے شوہر کی وفات کے بعد بیوقی کی چادر اوڑھ کر ساری زندگی انتہائی پرہیزگاری سے گزار دی۔ اس کا شوہر اچھی خاصی جائیداد چھوڑ کر گیا تھا، اس لیے اس کی گزر بسر بھی اچھی ہو رہی تھی۔ اسی طرح اس نے تمام عمر گزار دی۔ اب اسے صرف رب کی یاد اور عبادت سے غرض تھی۔ دنیا کی رنگینیوں سے وہ اپنا ناطا کب کا توڑ چکی تھی۔ بوڑھی اماں کی صرف ایک خامی تھی، اور وہ تھی اس کی کنجوس فطرت۔ اس کہانی کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں، AKSP کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ اتنا مال دولت سب تھا، لیکن وہ کسی کو پھوٹی کوڑی تک نہ دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ صرف عبادت کر کے ہی جنت کما لے گی، تو وہ اپنا مال ضائع کیوں کرے۔ کسی کے مانگنے پر بھی صاف انکار کر دیتی کہ میرا شوہر یہ سب میری گزر بسر کے لیے چھوڑ کر گیا ہے، مال لٹا دوں گی تو کیا کھاؤں گی، کیسے گزارا کروں گی۔ الغرض سب اس کی تعریف تو کرتے، مگر اس کی کنجوسی سے تنگ بھی آتے۔ ایک رات بوڑھی اماں نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ اسے لینے آیا ہے اور کہنے لگا، چلو اماں، تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، اب چلو دیکھتے ہیں کہ تمہارا مقام جنت ہے یا دوزخ۔ چلو پہلے دوزخ چلتے ہیں۔ بوڑھی اماں کا گھبراہٹ سے حال خراب تھا کہ اب تو نہیں بچنے والی۔ دوزخ میں پہنچتے ہی کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت بڑا ہال ہے جس میں بہت بڑی میز لگی ہے، اور اس کے ارد گرد کرسیوں پر پھٹے پرانے گندے بدحال دوزخی بیٹھے ہیں۔ میز پر طرح طرح کے کھانے لگے ہیں، لیکن وہ سب کانٹے کی طرح سوکھے سڑے ہیں اور بھوک سے بلک رہے ہیں۔ بوڑھی اماں نے فرشتے سے پوچھا، سامنے اتنا اچھا کھانا پڑا ہے، پر یہ لوگ کھا کیوں نہیں رہے؟ تو فرشتہ بولا، ذرا غور سے ان کے بازو دیکھیے۔ اب تو بوڑھی اماں حیران رہ گئی، کیونکہ ان سب کے بازو بالکل سیدھے تھے اور کسی کی بازو میں کونی کا جوڑ نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ہاتھ موڑ کر خوراک منہ میں نہ ڈال سکتے تھے۔ پھر بھی وہ کوشش کرتے، مگر سارا کھانا ان کے چہرے اور کپڑوں پر گر جاتا۔ اسے اب سمجھ آئی کہ وہ سب اتنے بدحال کیوں تھے۔ اب فرشتہ بوڑھی اماں کو جنت میں لے گیا۔ وہاں بھی ویسا ہی بڑا حال، اس میں رکھے کھانے کی میز اور ارد گرد بیٹھے لوگ تھے، مگر سب جنتی صاف ستھرے پوشاک پہنے باتیں کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ اور تعجب کی بات یہ تھی کہ ان کے بازو بھی کونی کے جوڑ کے بنا بالکل سیدھے تھے، پر وہ جنتی اس لیے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کھانے کا نوالا دوسرے کے منہ میں ڈال رہا تھا، اور ایسے میں ایک دوسرے کو کھلا کر اپنی کمی کے باوجود صاف ستھرے، صحت مند اور خوشحال تھے، اور بے فکری سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھتے ہی بوڑھی اماں کی آنکھ کھل گئی، اور اس نے شکر کیا کہ اسے ایک اور موقع مل گیا ہے توبہ کر کے اپنی غلطیاں سدھارنے کا، کیونکہ اب تک جانے کتنے ہی سوالی اس کے در سے خالی لوٹ چکے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ ایک نئے روپ میں آ چکی تھی۔ اب صحیح معنوں میں وہ اپنے رب کی نیک اور خدا ترس بندی بن کر مخلوق کی خدمت بھی کرنے لگی۔ تو پیارے دوستو، کہیں آپ بھی صرف اپنا پیٹ بھرنے کی فکر میں تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو دوسروں کو دینا شروع کریں، اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ وہ اشفاق احمد کہتے تھے نا کہ رب کے دیتے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پاس سے دینا ہوتا ہے۔ آسانیاں پیدا کیا کرو تاکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی۔ آخر تک ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں، یہی اس عارضی زندگی کا حسن ہے۔ شکریہ۔